له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال الله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هم من الأهوال المقتحم. محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، ابھی آپ کو ہوتا ہے کہ 15 سال کے بعد آیا ہوں، لیکن مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے کل کیا آیا تھا یہاں. یہ طبیعت کی مناسبت ہے، موافقت ہے طبیعت کی. نہ دوری دلیل صبوری بود بلکہ بسیار دوری ضروری بود. ثانی نے کہا دوستان کہ دور رہنا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے صبر ہو گیا، بلکہ بہت سی مرتبہ دور رہنے سے محبت زیادہ بڑھ جاتی ہے. نہ دوری دلیل صبوری ہو بلکہ بسیار دوری ضروری ہو. یہ ایسا لگتا ہے سارے چہرے ایسے ہی ہیں جیسے ریختہ میں بیٹھتے ہیں ہمارے سامنے. کوئی نئی جگہ معلوم نہیں ہوتی. بعض جگہ پر جاتے ہیں تو نئی جگہ معلوم ہوتی ہے، طبیعت سے مناسبت نہیں ہوتی ہے، بلکہ بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر سوچنا پڑتا ہے کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. ان کی طبیعت کے اندر ہمارے ساتھ مناسبت ہے، یعنی مناسبت بہت ضروری ہے. مناسبت کے بغیر تو چیزیں منتقل ہی نہیں ہوتی. حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب بھی کوئی جاتا بیعت کے لیے تو آپ فرماتے، اکثر فرماتے کہ ابھی تمہاری اور میری طبیعت میں مناسبت نہیں ہے، اس لیے میں بیعت نہیں کرتا. تو کہا تو کیا کروں؟ تو کہا 500 آیات میرے پڑھ لو گھر بیٹھے اور خط لکھا کرو، کیونکہ بیعت کرنا کوئی فرض نہیں. تو مناسبت پیدا کرو. جب مناسبت پیدا ہو جائے گی تمہارے خطوط کے ذریعے سے، پڑھانا ہو تو یوں آ کر بیٹھو مجلس میں 500 آیات پورے کرو، پڑھ لو. پھر جب طبیعت میں مناسبت ہو جائے تو میرے پاس آؤ. یہ اللہ کے لوگ دیکھتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ طبیعت میں مناسبت بہت ضروری ہے. جب تک کہ کہنے والے اور جو سامنے بیٹھے ہیں ان کی طبیعت میں مناسبت نہیں ہوتی ہے تو کلام کا اثر کم پڑتا ہے. یوں تو سارے مسلمانوں میں مناسبت ہے، انما المؤمنون اخوہ، لیکن اس کے باوجود بھی اب یہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو آیا کہ نعوذ باللہ کے مسلمان نہیں تو سب مسلمان ہیں. لیکن یہ طبیعت کی مناسبت کوئی اور چیز ہے کہ جس سے دل کھلتا ہے. دل کھلتا ہے تو جو بات نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ چلی جاتی ہے قلب کے اوپر. جو چیزیں کان تک رہتی ہے اس کا اثر بہت کم رہتا ہے، اور جو چیز کان کے ذریعے سے قلب کے اوپر چلی جاتی ہے اس کا اثر دیر پانی ہمیشہ رہتا ہے. دیر پانی ہمیشہ رہتا ہے. یہ اللہ والے لوگ جو ہیں یہ انہی کا کلام رس کرتا ہوں. آپ حضرات تو ماشاءاللہ ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں دین کا خوب چرچا، علم کا خوب چرچا، اہل اللہ، ہر قسم کے دین کی خدمت کرنے والے مرکز بھی سامنے آپ کے اور سب کچھ. اس لیے ماشاءاللہ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ تو میرا خیال یہ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ جس کو مناسبت ہوگی آپ کے ساتھ بھی مناسبت پیدا ہو جائے گی.
میں یہ تو نہیں کہہ دوں گا آپ سب بزرگ ہیں، لیکن دل سے یہ جانتا ہوں آپ سب بزرگ ہیں. کہتا کیوں نہیں ہوں کہ آپ کی تعریف ہو جائے گی تو میری گرفت ہو جائے گی. اور نامہ میں شیخ فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ ارشاد فرمایا خود ستائی پیش ہے شیطان ہوا ہر کی خود را کم زرد مرد آ ہوا. اپنی تعریف کرنا یہ شیطان کا کام ہے. اور کوئی اگر اپنی تعریف کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو مختلف بزرگان دین کے مختلف اس میں جو ہے اطوار اور طریقے ہیں. بات تو روک دیتے ہیں، بات چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں، کچھ کہتے نہیں. حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ سید طائفہ جہاں سے یہ تھانوی بنے ہیں، گنگوئی بنے ہیں، سب بنے ہیں، ان کی یہاں ان کے سامنے کوئی تعریف کرتا تو بولتے ہی نہیں تھے کچھ نہیں. ایک مرتبہ کسی خادم نے پوچھ لیا حضرت آپ کچھ کہتے نہیں ان کو. کہا کیا کہوں؟ اگر میں یوں کہوں کہ تعریف مت کر تو اور زیادہ کرے گا. تو جس کو اور زیادہ کرنے کے لیے اگر اور زیادہ تعریف کرانا ہو تو اس کو کہو کہ بس بند کرو تو اور زیادہ کرے. نہیں آپ اس میں نہیں آپ تو گھوڑے سوار، نہیں آپ تو ہاتھ سوار، پھر چلے گی بات. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے غالباً حکیم المت رحمۃ اللہ علیہ کو خطاب کر کے فرمایا خانقاہ میں کہ مولوی اشرف علی تم جانتے ہو میں خاموش رہتا ہوں، کیوں کہ میں جتنا بولوں گا اتنی میری تعریف زیادہ ہوگی. تو اس لیے میں آپ کو کچھ نہیں کہتا ہوں، لیکن طبیعت کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے مناسبت ہوتی ہے. یہ اللہ والوں کا کلام ہے. مناسبت جب تک پیدا نہیں ہوتی ہے تب تک بات جو ہے وہ دل میں قلب میں اتر نہیں. اور جب مناسبت ہوتی ہے تو آپ لمبی چوڑی بات تقریر اور یہ بھی نہ بھی کرو، تھوڑی سی بات کر دو تو انسان کے قلب میں کیا ہو جائے گی؟ اتر جائے گی. تھوڑے سے ہم لوگ ناشکرے بھی ہیں، تم اور ہم سب تھوڑے سے اسی کہتے کہ پھول نہیں کہا ناراض ہو جائے گا بھی. تھوڑے سے گجرات کا علاقہ، گجراتی لوگ، یہاں سے آپ لوگ آئے ہیں، میں بھی وہاں سے آیا ہوں. وہاں گجرات میں پڑھنے کے زمانے میں ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے بزرگان دین تھے، لیکن کوئی آپ کم سنتے ہوں گے یہ فلاں پیر صاحب کا خلیفہ فلانا، ایسا کچھ نہیں. لیکن وہ سب خلیفہ سے بڑھ کر تھے. میں حضرت سید مولانا عبدالرحیم صاحب لاجپوری نبر اللہ مرکز وہ برد میں جو رادے میں جب چھوٹی چھوٹی کتاب پڑھتا تھا تو حضرت ادمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب میں دیکھتا تھا تو مجھے بہت ڈر لگتا تھا. والی مسئلہ وغیرہ پڑھتے تھے اور یہ ہے کہ ان سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں. ایک دن میں کسی کام سے نوساری گیا تھا، تو نوساری جب گیا تو میں بس اسٹیشن کے اوپر آیا. وہ نہیں پارسی لوگوں کا جہاں قبرستان ہے، دفناتے تو نہیں کھڑا کر دیتے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے، قرآن لوگ سمجھیں گے ہمارے. تو وہ ایسی لائن لگتی ہے بس. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لائن میں بیٹھے ہوئے تھے. مفتی عبدالرحیم صاحب راجپوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شخص، قدر تو کی نہیں، لیکن ہم تھوڑے ناشکرے کیوں ہے کہ جتنی کرنا چاہیے اتنی نہیں. ہمارے عام بیانوں میں بزرگان دین کا نام آئے گا، بے شک آنا چاہیے، ضرور ہے وہ سب، لیکن ان کو بھول کر آپ جو ہے آگے نہ چلے جاؤ. تو میں بھی لائن میں کھڑا ہو گیا تو انہوں نے دور سے مجھے دیکھا ایسا کر، تو میں ان کے پاس جا کر گھر سے دل پہ بیٹھا کاپنے لگا. میں نے کہا یار کیا ہوگا آج. تو مفتی صاحب نے نہایت سادگی کے ساتھ بات کرنی شروع کی. بھائی تم کون سے گاؤں میں رہتے ہو، کون سے مدرسے میں پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو، محنت کرتے ہو یا نہیں. سر کے اوپر ہاتھ رکھا. اتنی بات کرنے سے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میرے دل میں اتنی محبت اتر گئی کہ اس وقت انہوں نے جو بات کہی وہ آج تک بھی اس کا پابند. سال کتنے ہو گئے آپ جانتے ہیں؟ سال بہت سارے ہو گئے. 36 سال تو مجھے رجسٹر میں ہو رہے، 36 ایئرس. 7 سال میں افریقہ میں رہا، یہ تقریباً 45 ایئرس. اس کے بعد پھر جو ہے یہ تو معلم صرف کا میرا واقعہ بیان کرتا ہوں. میں پھر دیوبند میں رہا 4 سال. پھر فارغ ہونے کے بعد جامعہ اسلامیہ لاہور کے اندر 4 سال میں نے پڑھایا. یہ کتنے سال ہو گئے؟ 55-60 ہو گئے. آپ کی عمر کتنی ہوگی آپ پوچھیں گے؟ اس کی بڑی ضرورت نہیں. جب کوئی عمر پوچھنا ڈر لگتا ہے کہ میرے جانے کا انتظار کرتا ہے.
یوں بھی آپ جو کالی آپ کی داڑھی کالی ہے نا، آپ کو لوگ کب پوچھیں گے طبیعت کیسی ہے، میرے کو کچھ چند 3-4 مرتبہ پوچھیں گے تو میں نے کہا ہاں انتظار کر رہے ہیں. اور واقعی بات بھی سچی یہی ہے. وجاءکم النذیر، بڑھاپا جو ہے نذیر ہے. 22 پارے میں اولم نعمرکم ما الذکر فیہ ومن تذکر فجاءکم النذیر. بڑھاپا ایک تفسیر، نذیر کے لفظ کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، بڑھاپا ہے، سفید داڑھی ہے. تو میں نے کہا کہ اتنے سالوں کی یہ بات، آگے کیا کیا میں آپ کو کہوں، آگے بات سمجھیں. کیسے کیسے بزرگان دین، شیخ الاسلام محمد اللہ رادری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ بھول گئے، ان کے ساتھ میں دورے میں رہتا تھا. جو باتیں سیکھی وہ آج کام لگ رہی ہے اتنے سال کے بعد. تو تھوڑے سے ہم ناشکرے بھی ہیں. تو میں یہ عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیز دوستو، یہ بزرگان دین کی جو بات ہے کہ طبیعت کی مناسبت جو ہوتی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. اس سے آدمی کا دل کھل جاتا ہے. کہنے والے کا بھی اب دیکھو یہاں بیٹھنے سے دل کھل گیا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اجنبی نہیں، دل کھل ہی گیا فوراً. ایک بات ہے. اور یہ طبیعت کی مناسبت جو ہے نا، بہت سے بزرگوں کے اخبار میں نے پڑھا ایک سے زیادہ، کہ جب دونوں طرف سے جو ہے جب ملتے ہیں اور وہ تحابہ فی اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے جب محبت کرتے ہیں، جیسے ایک لمبی روایت میں آتا ہے، امام بخاری نے بھی اس روایت کو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت کو تحابہ فی اللہ، اللہ کے لیے، تو فرمایا طبیعت کھل جاتی ہے اس کو. تو سب سے پہلے عرض کر دوں جو تمہاری اور میری محبت ہے، آپ تکرار کرتی، یہ کس کے لیے ہے؟ تحابہ فی اللہ، اللہ کے لیے. جب یہ فاؤنڈیشن بن گیا، آج کی بات کا زیادہ زیادہ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اللہ پاک جو کچھ کر پائے، جب یہ فاؤنڈیشن بن گیا تو آج کی بات بھی اس فاؤنڈیشن پر رکھنا، جو کہوں گا تحابہ فی اللہ کے اوپر، تباغض پر مت رکھنا. سمجھے نا، یہ فاؤنڈیشن طبیعت میں مناسبت ہو گئی ہے. اور جس سے مناسبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس سے آدمی ذرا تھوڑی جو ہے وہ کٹھن بات بھی کر لیتا ہے. سمجھے؟ ہاں، اپنے بچے پر جو غصہ کرتا ہے وہ اوروں پر نہیں کر سکتا ہے، کیوں بچہ ہے. تو اب یہ فاؤنڈیشن بن گیا. قرآن حکیم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی جو اس وقت اللہ جل شانہ نے پڑھوایا. ایک تو میں نے یہ پڑھا کہ حق تعالیٰ جل شانہ 8ویں پارے میں، ولو اننا، اس کو کہتے ہیں ہم لوگ، وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں سے بچو. ظاہری گناہ سے بھی بھائی فاؤنڈیشن تو معلوم ہو گیا نا، تحابہ فی اللہ، ظاہری اور باطنی دونوں گناہ سے بھی. اور دوسری آیت شروع میں ہی کر دوں جس میں حق تعالیٰ جل شانہ یوں فرمایا 16ویں پارے میں، امن اعرض عن ذکری، ذکر سے مراد مفسرین نے فرمایا یہاں مضبوط قول اللہ کے حکام، جس نے میرے احکام سے منہ موڑا، فإن له معیشۃ ضنکا، ان کے لیے دنیا کی زندگی تنگ بنا دی جائے گی. کیونکہ آخرت کا بیان جو ہے نا آگے آ رہا ہے، اور ماتو کلمہ تغاری ہوتا ہے. تو یہ اس پر عطف کیا ہے آخرت کا، یہ دنیا کی زندگی میں. امن اعرض عن ذکری، جس نے میرے احکام سے منہ موڑا، جن لوگوں نے، میں اس کو دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا. اللہ تنگ کرے پھر کچھ ہو سکتا ہے؟ ہم کھول سکتے ہیں؟ فإن له معیشۃ ضنکا. اور آگے عطف کے بعد ارشاد فرمایا ماتو علیہ کہ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت میں اندھا اٹھاؤں گا. پھر وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمی، یہ اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھ رہا تھا. جواب ملے گا اللہ پاک کی طرف سے، قال کذالک اتتک آیاتنا، میرے احکام تیرے پاس آئے تھے. یہ وہ ذکری کی تفسیر قرآن شریف سے بھی ہو رہی ہے، جیسے اصول تفسیر ہے، قرآن یفسر بعضہ بعضا. یہ ذکری اسی ایک آیت کے اندر تفسیر ہو رہی ہے. اللہ جل شانہ جواب میں ارشاد فرمائیں گے کہ قال کذالک اتتک آیاتنا، میری آیتیں آئی تھی تیرے پاس، احکام آئے تھے، فنسیتھا، انہیں اس کو بھلا دیا. وکذالک الیوم تنسی، آج تو بھی بھلا دیا جائے گا. اللہ جل شانہ بھولنے سے پاک ہے، لیکن بھلانے کا مطلب کیا ہے کہ آج مجھے تیری کوئی فکر نہیں ہے تو جہنم کے کس کھڈے میں چلے جائے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ ہے دوسری آیت جو آپ کے سامنے پڑھی. تیسری آیت تو آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے ڈرا کرو. اب پہلی آیت کو لے لو کہ ظاہری اور باطنی دونوں گناہ سے بچو. حق تعالیٰ جل شانہ کا یہ حکم
ظاہری گناہ، باطنی گناہ. تھوڑی سی محنت کر کے ہم ظاہری گناہ سے تو رک جاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی غنیمت کی بات ہے، لیکن باطنی گناہ جس کا تعلق روح سے ہے، جس کا تعلق قلب سے ہے، جس کو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ گناہ باطنی بطن کے معنی پوشیدہ بھی آتا ہے. وہ اس اعتبار سے حق تعالیٰ جل شان نے ارشاد فرمایا کہ یہ باطنی گناہ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو نظر نہیں آتے ہیں اور اتنے باریک ہے کہ بعض اوقات مجھے بھی خود اپنے گناہ نظر نہیں آ رہے ہیں. باطنی گناہ اور اتنے خطرناک ہوتے ہیں، اتنے خطرناک کہ ظاہری گناہ اس کے سامنے کچھ نہیں، یعنی ہے تو صحیح لیکن اس کے مقابلے میں نہیں دوسرے. اتنے خطرناک ہے کہ انسان ایمان سے محروم ہو کر چلا جاتا ہے. اللہ جل شانہ تمہاری میری سب کی حفاظت. ایمان سے محروم ہو کر چلا جاتا ہے. جیسا کہ باطنی گناہ میں اگزامپل کے طور پر، اور یہ کہ میں نے بیان کرتا ہوں، یہ قرآن پاک نے بیان کیا مرد اور عورتوں دونوں کے متعلق 18ویں پارے میں فرمایا قل للمؤمنات یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں کو کہہ دو اپنی آنکھوں نظروں کو نیچی کرے، غیر محرم کو دیکھے نہیں. وقل للمؤمنات، اور مسلمان عورتوں کو کہہ دو یغضضن، مؤنث کا صیغہ، من ابصارہن، وہ اپنی آنکھوں کو نیچی کرے، یغضضن من ابصارہن. اور آگے فرمایا یہ دونوں کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک خطرناک چیز کی طرف پہنچانے والی چیز ہے زنا کاری. تو فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرم گاہوں کی کیا کرے؟ حفاظت کرے. یہ ایک باطنی گناہ. کسی کو نہیں معلوم ہو رہا ہے، ہم چل رہے ہیں بزرگان دین کے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ چل رہے ہیں، خانقاہ والے لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں، جماعت میں جا رہے ہیں، تبلیغ میں جا رہے ہیں. دیکھو برا نہیں لگانا، فاؤنڈیشن پہلے قائم کر چکا ہوں محبت کا. اگر ایسا کرو گے تو یہ بددیانتی ہوگی. گشت میں جا رہے ہیں، خانقاہ میں جا رہے ہیں، دین کے کام کے لیے جا رہے ہیں، وعظ میں جا رہے ہیں، تقریر میں جا رہے ہیں. اس میں بہت سے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں. اب ہماری نظر جو ہے راستے میں جو غیر محرم عورت ہے اسی طرف پڑ رہی ہے، اور قصدن کا معنی سمجھے، بعض لوگ اسے چھٹنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ نظر کر لی پھر آنکھ بڑھ لی، تو یہ پہلی مرتبہ کی تو قصدن ہی کی نا. جب معلوم ہے کہ یہ عورت آ رہی ہے پھر آنکھ بند ہونی چاہیے. جب عورت کے آنے کی آہٹ ہو رہی ہے اور پھر آپ دیکھ کر بند کرتے ہو تو یہ ایک مرتبہ دیکھ کر بند کرنا حدیث پاک کے اوپر عمل نہیں ہوا. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی تو اس سے بچ، یعنی ایک نظر تو معاف ہے، وہ کون سی؟ تو بالکل اچانک. جیسے کہ شاہ احمد کشمیری رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد میرے استاد بخاری شریف کے شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے یہ دونوں استاد ہیں، سند کے اندر نام لکھے ہوئے ہیں. میں اسی طریقے سے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ احمد کشمیری. شیخ الہند سے میرا ایک واسطہ پڑتا ہے. شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھی ہے، بیٹھنے والے آپ کو ملیں گے. یہ کوئی میری خاصیت نہیں ہے. شیخ فخر الدین نے پڑھا رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الہند سے علامہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے. تو علامہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے اندر ایک جگہ پر لکھا ہو، خود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی میرے استاد ہیں، آپ لوگوں میں سے بہت سے استاد ہیں، یہ میرے معطرہ کے استاد ہیں. شاہ انور کشمیری رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ کے مکان پر آ جاتا تھا. دارالعلوم کے سامنے ہی ہے، دارالعلوم کے سامنے مکان ہے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو آتے جاتے تو ایک مرتبہ ایسے وقت میں چلے گئے کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ پر اچانک نظر پڑ گئی، فوراً آنکھ بند کر لی. پھر دارالحدیث میں تشریف لائے پڑھانے کے لیے بخاری شریف. بہت رونے لگے. طلبا کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیوں اتنا رو رہے ہیں کہ سبق شروع پڑھانا شروع کیا. بعد میں جب پوچھا تو کہا 50 سال کے بعد غیر ارادے سے میری نظر پڑ گئی ایک اور ایک غیر محرم پر. ان پر ہی نہیں غیر کیسے لوگ ہوں گے. ہاں انہی بزرگان دین کو ہم جو ہے کبھی کبھی اب لگاتے ہیں. اپنی خیر بنانا ہو تو اس کو چھوڑ دو، سمجھے نا. حب دے در شاہ کلی دے درے جنت است
دشمن عیسیٰ سزائے لعنت است فرید الدین شیخ فرید نقطار رحمۃ اللہ علیہ بدنامہ میں نصیحت نام ہے حق درویش صاحب اللہ والوں کی محبت کلید درے جنت است، جنت کے دروازے کی کنجی ہے۔ دشمن عیسیٰ جو اللہ والوں کا دشمن ہو جائے گا وہ لعنت کے قابل ہے فرمایا۔ اور حکیم المتھامی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر نہیں ملفوظات کے اندر آپ کو 10 جگہ سے زیادہ ملے گا جن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کو اللہ والے جان کر پھر ان کے ساتھ بغض رکھنا یہ جو ہے خاتمہ بالسوء کے لیے بہت قریب ہو رہا ہے۔ اللہ حفاظت خاتمہ بالسوء۔ آج تو تھوڑی سنی بات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اور تکلیف بھی پہنچانا اور یہ کرنا مناسب نہیں، بہت بڑی چیز۔ آداب انسانیت حکیم المت کی کتاب ہے، آداب انسانیت ہزاروں کتاب ہے آپ کی، اللہ نے نوازا ہے آپ کو، اس میں ایک آداب بڑی عجیب کتاب ہے، میرے سرانے پر ہی رہتی ہے، پڑھتا رہتا ہوں بار بار تاکہ اپنی اصلاح ہو جائے، ایک دم بزرگ بات میں پہنچ سکے۔ تو خود انہوں نے فرمایا کہ نہ پہنچ سکے تو ان کی کتابوں کو دیکھا کرو۔ ایک جگہ پر لکھتے ہیں ایک اللہ والا صاحب دل بزرگ جن کا خداوند قدوس سے بہت ہی مضبوط تعلق تھا، مضبوط تعلق۔ آج تو ہم یہ جانتے نہیں، میں نے کہا حضرت شاہ حضرت عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے کہا گجرات میں ہم دیکھتے تھے لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے خدا کا ولی جا رہا ہے، شیخ الاسلام احمد اللہ صاحب جا رہے ہیں، لیکن میں نے کہا ہم ناشکرے ہیں۔ تو یہ اللہ والا مصروف حکیم المتھامی فرماتے ہیں کہ جا رہا تھا تو جو ہے ایک سرکاری آدمی، پولیس کہنا چاہیے اس کو، ہندوستان کا واقعہ ہے، یہاں تو ایسا ہوتا نہیں، اس کو کچھ کام تھا، وہ کام کو کہا تو اللہ والا مسجود تھا، کچھ سستی ہو گئی، کچھ جلدی کام نہیں کیا، تو اس کے ہاتھ کے اندر جو ہے ایک ہنٹر تھا، چابک، زور سے مارا، کتنا لگا ہوگا، زور سے مارا ہنٹر، کسی کو تکلیف دلا، ہنٹر جانتے ہیں، ہنٹر چابک۔ یہ اب مسجد کی بات جب میرے سامنے آئی تو میرا ذہن کہیں اور منتقل ہو گیا، سن لو جو بات آتی ہے اس کو سنی۔ میں راندیر کے اندر تقریباً جامعہ حسینیہ کا عربی اول کا طالب علم ہوں یا دوم کا، مجھے یاد نہیں رہا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم طلباء چھوٹے بڑے تفریح کو نکل جاتے تھے، جیسے آپ لوگ نے بہت سے وہاں پڑھا ہے۔ حضرت مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے درجات خوب بلند فرمائے، راندھیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشفق، میرے بھی استاد ہوتے ہیں شرح وقایا کے، شرح وقایا میں ان کے پاس پڑھی، بہت بزرگ۔ میں نے کہا ہم ناشکر ہیں، قدر نہیں کی، سارا تو وہیں سے آیا ہے، دیوبند بھی جانا نصیب ہوا تو یہی ذریعہ بنانا، آگے اور بزرگوں سے جانا ذریعہ تو یہی بنا نہیں، ان کو کہاں بھولتے ہو تم، ان کو بھی نہ بھولو ان کو بھی نہ بھولو، سب کو یاد رکھو۔ تو میں نے کہا میں طالب علم تھا، تو راندیر کے اندر جو ایک صاحب تھے ان کے پاس گھوڑا گاڑی تھی، دیکھو یہاں اگر کوئی راندیر کا ہو تو مطالعہ نہیں کرنا، ہم لوگ مطالعے میں بہت جلدی کون ہے تو 60 ایئرس قبل کی بات ہو رہی ہے، جبکہ میری عمر 74 ہو رہی ہے، تو آپ یوں سمجھ لو کہ یہ 60 کی بات ہو رہی ہے، سمجھے؟ ہاں 13 14 15 سال کا ہوں گا، اس میں مطالعہ نہیں کرنا، مطالعہ کرنے سے دل غیبت کرتا ہے، دل کو غیبت سے بچاؤ۔ لیکن بزرگان نے دین نے یوں ضرور کہا ہے کہ کوئی بغیر نام لیے ہوئے عبرت کی چیز ہو تو ضرور بیان کر دو۔ باہر نکلے تو اس آدمی کے پاس گھوڑا گاڑی تھی اور ہاتھ میں چابک تھا، طلبا جاتے تھے، طلبا کو بہت کم درجے کا سمجھتے تھے، مولانا تو گالی بن گئی تھی اس زمانے میں، زمانہ تھا۔ شکر ادا کرو لندن میں آنے کے بعد آپ کو، انگلینڈ میں آنے کے بعد آپ کو علم دین کا احساس ہوا، اور جو یہاں آپ کے پاس ہے علماء اہل اللہ، ان کی قدر کرو، پھر نہیں کرو گے پھر اللہ جل شانہ سن لے گا۔
تو اس طلبا جا رہے تھے کچھ، تو اس آدمی نے وہ ہٹ نہیں رہے تھے، ان کی اس کی گھوڑا گاڑی جانے والے تھے، 100 تھا اس کا، مارا زور سے، ایک طالب علم بہت زور سے مارا، بیچارہ نہیں کیا کرے، کچھ نہیں کر سکتا، ظلم۔ محتم صاحب کی بات کی تو محتم صاحب نے کہا کہ دیکھو تم لوگوں کو میں نے کہا ہے کہ یہ آدمی اس کے سامنے ہماری بھی نہیں چلتی ہے، فساد کرے گا، تم کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جب وہ تمہیں راستے ملے تم دور ہٹ جاؤ، تم قریب کیوں گئے؟ بس اللہ سے دعا کرو، ہو گئی بات، اچھا آگے چلو۔ پھر ایک عرصہ ہو گیا، فارغ ہو گیا میں زندگی کا، گائے گائے باز خائی دیری نئے پاری مرا، یاد آتی، تو تبھی تو نفس بنتا ہے نا اپنا، ورنہ بنے کیسے؟ فارغ ہونے کے بعد پھر میں نے سب سے پہلے جو پڑھانا شروع کیا، آپ کو معلوم ہوگا علی پور کے پاس ایک دیگام ہے، دیگام آج بھی مدرسہ چل رہا ہے، تو جیسے ہی میں آیا تو ان لوگوں نے مجھے کہا یہاں آپ، میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے گاؤں سے بہت قریب ہے، ہم لوگ جو ہے نا ایک بہت ہی یعنی اندر کے گاؤں کے تھے، جس کو یوں کہنا چاہیے بہت ہی یعنی پرانا گاؤں، اور ہر ایک تہذیب بھی پرانی، بیجل کی بھی اور سب کچھ، ابھی اللہ نے فضل و کرم فرمایا، سمجھے؟ تو میں وہاں چلا گیا، تو ایک دن ابھی میری شادی ہوئی تھی، شاید سال بھر ہوا ہوگا، میں مدرسہ کو پڑھا کر چھٹی ہوئی تو میں گھر گیا، تو گھر کے دروازے پر ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑے میں بیٹھا ہوا ہے، اور مجھے گھر میں سے کہہ دیا کہ یہاں اندر میں کوئی نوجوان لڑکیاں ہیں تو آپ باہر ہی رہو جب تک یہ نہیں چلے جائے، بیٹھی ٹھیک ہے، پھر میں باہر بیٹھ گیا اوٹے کے اوپر، ہندوستان میں جانتے ہو اوٹا گارڈن اپنا، ہاں ہندوستان کے گارڈن کو بھولنا نہیں، ورنہ خدا کو بھول جاؤ گے۔ بیٹھ گیا ان کے ساتھ بات کرنے لگا کہ بھائی آپ کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بھکاری ہوں، میری یہ 2 بچیاں اندر میں نوجوان ہیں، ان کی شادی بھی کرانا ہے، لیکن پہننے کے لیے دو جوڑ کپڑے بھی نہیں ہے، اور میرے پاس لوگ اتنا مانگتے، اتنا ستا رہے، بیچارہ رونے لگا۔ میں نے کہا آپ رہتے کہاں ہیں؟ تو وہیں کا نام بتایا، کون ہے؟ تو وہی گھوڑے گاڑی والا، وہی چابک والا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ ایسے وقت میں کسی کو کہنا بہت بڑی جو ہے تہذیب ہے، لیکن میں نے یوں کر لیا۔ پھر گھر میں جا کر میں نے بتایا اپنے گھر میں کہ دیکھو کبھی کسی کو زیادتی نہیں کرنا۔ بہتر سزا ہے مظلوم کہ ہنگام دعا کردن اجابت از در حق میں آیت، گلستہ صادق۔ بہتر سزا ہے مظلوم، مظلوم کی آس سے ڈرتے رہے ہمیشہ، کیوں کہ جب وہ بد دعا کرتا ہے تو بد دعا کو اس کو پہنچانا نہیں پڑتا ہے، اس کی بد دعا کو لینے کے لیے اوپر سے فرشتے نیچے اترتے ہیں۔ صاحب نے کہا بترس ازا ہے مظلوم، مظلوم کی آس سے ڈرو جس کے اوپر تم نے ظلم کیا۔ بترس ازا ہے مظلوم کہ ہنگام دعا کردن، دعا سے مراد یا بد دعا ہے، جب وہ بد دعا کرتا ہے ہنگام دعا کردن اجابت قبولیت از در حق میں آیت، اللہ کے دعا سے ہو گئی بات۔ ایک یہ درمیان میں ایک بات آ گئی تھی، پھر رہ جاتی تو راستے میں پھر جاتے جاتے رجسٹر جاتے تھے کہ آئے گی آ گئی، لوگوں نے جا کے لیے تو حال پڑ جاتا کھچڑی کڑی کا تمہاری میری رشتے داری کھچڑی کڑی بھی ہے۔ ساؤتھ افریقہ گیا 3-4 مرتبہ، لوگ پوچھتے کیا پکایا؟ ہم نے کڑی کھچڑی۔ تو میں نے کہہ دیا۔ اب میں کہہ رہا تھا اس مظلوم کا آداب انسانیت، حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ، مضمون ان کا ہے، الفاظ تو کون یاد رکھ سکتا ہے؟ ہوتی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیث یاد تھی، مجھے کوئی، میں نے کہا ہم کو 6 بھی نہیں یاد ہوتی ہے نا۔ لم یخلق باللہ الحدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیثی کے لیے پیدا کیا تھا، جیسے کہ اکثر حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں علامہ عینی ہے نا، یہ لوگ جو ہے یہی کہتے ہیں یہ 6 لاکھ کیسی زمانے، فرمایا لم یخلق الا للحدیث، ان کو پیدا ہی اللہ نے حدیث کے لیے کیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیان کرتے ہیں اس کا مضمون یہ ہے کہ وہ مسیح کو جو مارا زور سے، بیچارہ اللہ والا تھا، اللہ سے دوستی تھی تعلق۔ یہاں یاد رکھنا ایک عام آدمی کو تکلیف پہنچانا اس میں بھی بہت بڑا خطرہ زبردست، لیکن اللہ والے کو ایسا کرنا، قریب بے ایمان ہو کر جانا ہے اگر توبہ نہیں کی تو۔ اللہ تمہاری میری حفاظت نہ، اللہ تو اس خطرناک گناہ سے ہماری حفاظت کرنا۔ تو اس نے دعا دی کہ تیرا
تیری نوکری جو ہے جس پوسٹ کے اوپر تو ہے، جس عہدے پر ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے اوپر اور اوپر لے جائے. یہ دعا دی. وہ تو بہت خوش ہوا. گیا تو واقعی 2-4 دن کے اندر اس کو محکمہ سے، سرکاری محکمہ سے کہا گیا کہ اب تمہاری جو ہے ترقی ہو گئی اوپر. تو سوچنے لگا انہوں نے یہ دعا دی، فوراً قبول ہو گئی. تو بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں. جا کر ان کے پاس خوش کرنا چاہیے. یہ تو اچھا ہو نا، موجودہ دور کا اگر کوئی جو ہے نا یہ منطقی ہوتا یا یہ سائنس والا ہوتا تو کہتا یہ کھیلٹر مرنے سے ایک نوکری بڑی تو سلو مارو تک گاؤں دوں. آج کل تو جو ہے یہ تو یہی کہتا ہے، یہ سوچتا ہے، لیکن اچھا تھا گزرا پورا. تو اس نے کہا کہ نہیں، خوش کرنا چاہیے. مٹھائی کا پیکٹ لیا. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مٹھائی کا پیکٹ لیا اور لینے کے بعد وہاں گیا اور کہا حضرت میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ معاف کرنا، آپ نے جو مجھے دعا دی تھی. تو فوراً ہی مجھے 2-4 دن کے اندر خط مل گیا، میری نوکری اوپر چلی گئی، بہت ڈبل دن کا. تو حضرت نے اللہ والا تھا، بعض اللہ والے کو دنیا والوں نے پہچانا بھی نہیں ہے، لیکن کیا کرے ہم لوگ تو پہچاننے کے باوجود بھی. اس لیے ہے نا میاں یہاں ذرا سنبھل کے قدم رکھنا، ذرا اچھوں کا نکل جاتا ہے پاخانہ. یہاں دارالمعلم جو ہے طلبہ ہے، طلبہ تو طلبہ ہی ہے، درمیان میں سنتے رہو. ایک مرتبہ بیت الخلاء میں گئے تو بیت الخلاء جانتے ہو نا، یعنی ٹوائلٹ کا دروازہ بند کر لیا تو اندر میں لکھا ہوا ہے کولسے سے میاں سنبھل کے ذرا قدم رکھنا، یہاں اچھوں کا نکل جاتا ہے پاخانہ. تو یہ تو خیر حقیقت تھی، لیکن مجاز اس کا یہ ہے، یہ مقام ایسا ہے اللہ والوں کا تکلیف دینا. تو پیکٹ لے کر آیا تو اس نے کہا کہ کیا کہتا ہے تو کیا کہا میں نے تجھے دعا دی، میں نے تجھے بد دعا دی. کہا نہیں، آپ نے بد دعا دی، مجھے فوراً خط مل گیا. آگے ترقی کیا. کہا جاننا ہے تجھے، میں نے تجھے بد دعا دی. کہا ایسا کرو تم کہیں جاؤ اور ایک بالش کے بیٹ کو کہتے ہیں ایک بالش کے 4-5-6 بچھو لیا، اس کالے بچھو جانتے ہو، کشدم کہتے ہیں فارسی میں اس کو، اسکارپیئرس کی ہے نا. یہاں بیچارے بہت سے ایسے جو ہوں گے اسکارپیئرس بچھو ہے نا، جس کا آگے بھی. اور ایک بالش کا تو آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، آپ کے دادا نے نہیں، میرے دادا نے نہیں دیکھا ہوگا. یہاں ہوگا کا ایک بالش کا ایک بالش کہا کام لے کر جاؤ اور ڈھونڈو کے لے کر گئی. تو بیچارہ ادھر ادھر گیا، پوچھا 2-4 دن کے بعد آیا تو کہا یہ تو کہیں ملتا نہیں. اور لوگ مجھے کہتے تو بیوقوف ہے، ایک بالش کا اس کو تو یہاں ڈھونڈتا ہے دنیا میں. کہا یہاں تو کوئی نہیں ہے، ایسا تو کوئی میوزیم میں بھی نہیں ہے. مجھے لوگ ایسا کہتے تھا. کاشی شل میں بدلا ہوتی تھی، مسجد لے کر چلے گئے. ایک قبرستان میں گئے اور ایک قبر کے پاس گئے اور کہا اس کو کھودو میرے ساتھ. کھودی. کھودنے کے بعد تھانوی فرماتے ہیں آداب انسانیت میں، اگر تھانوی نے نہیں فرمایا ہوتا تو ذرا مجھے بیان کرنے میں جھجک ہو جاتا، لیکن یہ اتنا محقق ہے نا، یہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اتنے محقق ہے. کہا کہ کھود، تو اس پاس کھدوائی تو ایک میت اندر سویا ہوا تھا، اس کو ایک بالش کے سارے بچھو لپٹے ہوئے تھے. اللہ تمہاری بھی حفاظت ہو رہا ہے عالم برزخ میں، لیکن اس کا نقشہ ہو رہا ہے دنیا میں. اس مسئلے کو بھی وقت نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا تھا. آج کل کے بیچارے سائنسدان فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، دور سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں. یہ شعر میرے استاد کا، منطق کی استاد علامہ ابراہیم بلیوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی. میں نے ان کے پاس مسلم شریف اور ترمذی شریف پڑھی. میں ناشکرہ نہیں بنوں گا، ان کو لے کر چلوں گا، میرے استاد نہیں. تو انہوں نے یہ بہت بڑے منطقی ہے، احادیث بھی جو ہے وہ منطق کی طرف سے پڑھاتے. اللہ نے بہت علم دیا، آخر میں چل کر ان کے حالات بہت اچھے ہوئے. حضرت مولانا مسیح اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے اجل خلفاء تو وسیع اللہ تھے. ان کو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا. وسیع اللہ 50 سال ہو گئے تقریباً. میں ان سے پہلی مرتبہ بیعت ہوا تھا بمبئی کے اندر.
ہے نا. عجیب 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 بزرگ تھے اللہ والے. کئی دن تک پڑھتے رہے, ہم بھی سنتے رہے. ایک شعر پڑھتے آج بھی ہوگا وہ پرانے معرفت حق میں جو ایک رسالہ نکلتا ہے مرد. حضرت مولانا مسلمان صاحب مدد اللہ علی تشریف لائے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے. یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت مولانا مسلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں بمبئی میں ترائی پڑھایا کرتے تھے. میں وہی رہتا ہے پورا رمضان. بالکل نوجوان, کیونکہ ان کی اور میری عمر ایک ہی ہے. عمر ایک ہے, مرتبہ نہیں. مرتبہ تو میری سے وہ آسمان پر, لیکن عمر دونوں کی ایک ہی ہے. اس وقت بھی نوجوان اترائی پڑھایا کرتے تھے وہاں. اور حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ, وسیع اللہ نہیں کہہ رہا ہوں یہاں مشابہت, شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور کسی کو چاہتے نہیں تھے کہ وہ اپنا امام بنے اپنے داماد کے علاوہ. داماد ہوتے تھے, بہت پیارے تھے حضرت مولانا مسلمان صاحب مدد اللہ. تو ان کو آپ پوچھنا, ابھی بھی پرانے مارٹ ہیں. جس شعر کا مطلب یہ ہے کہ تم خاک میری قبر پر جو ہے پھول ڈالو گے تو میں مٹی ڈالنا نصیب نہیں ہوگی. میں نے خود سنا. پھر معرفت حق رسالہ میں اس وقت منگواتا تھا, اس میں پڑھا. اب لوگ نہیں سنتے تھے. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک جامی تھے بزرگ, وہ بھی وہیں خادم کے طور پر رہتے تھے. یہ وہ دوسرے جامی جو مشہور ہے, بولے یہ اور جامی.